سر تھوڑا میں آپ سے یہ سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ ایک اچھے ٹرینر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے ایز اے ٹرینر؟ اس میں دیکھیں ہم ایک ادارے سے جو ہے امپلائیز کو نکال کے ان کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کے جتنے سیشنز دیکھے ہیں ماشاءاللہ سے آپ نے ہیوج ہزاروں کی تعداد میں ٹریننگ سیشنز دیے ہیں، تو آپ آنے والے ٹرینرز کو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹپس اینڈ ٹیکنیکس بتائیے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اللہ کی ایک تو بڑی مہربانی ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں نے پورے پاکستان میں، جس میں تمام چاروں صوبے بھی شامل ہیں، خود اسلام آباد ہے، گلگت بلتستان ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، تو وہاں میں مختلف جگہوں پہ یونیورسٹیز میں، چیمبرز میں، جو بزنس باڈیز ہیں اس میں، پھر این جی اوز ہیں، کچھ آرمی کے آرگنائزیشنز ہیں، کچھ پولیس کی اکیڈمیز ہیں، میں مختلف سیگمنٹس کے ٹریننگز دے رہا ہوتا ہوں. اچھے ٹرینر میں ویسے تو کتابیں بہت سا کچھ کہتی ہیں، لیکن جو میں نے خود پایا، نمبر ایک تو یہ کہ اس میں اعتماد ہونا چاہیے. نمبر دوسری بات یہ کہ اس کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونی چاہیے. تیسری بات ہے کہ جس آڈینس سے وہ ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ہم کبھی بزنس کمیونٹی کو دیتے ہیں، کبھی ٹیچرز کو دیتے ہیں، فیکلٹی کو، کبھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کبھی جنرل پبلک ہوتی ہے. تو جو ٹارگٹ آڈینس ہیں، جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے، ان کے متعلق جو ہے ان کو معلومات یا جانکاری جسے ہم کہتے ہیں آج کل، وہ ہونی چاہیے. پھر اس کو ایک اصول ہے، ایڈا کہلاتے ہیں، کہ جب وہ ٹریننگ دے رہا ہو تو وہ لوگوں کی توجہ یعنی اٹینشن لے، ان میں انٹرسٹ پیدا کرے، اور اس کے اندر ایکشن لے، ان میں خواہش پیدا کروائے، اور پھر ایکشن لے کہ جس چیز کے لیے ٹریننگ دے رہے ہیں وہ چیزیں جو ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہوں. تو یہ ایک اچھے ٹرینر کے اندر بنیادی طور پہ 5-6 خصوصیات ہونی چاہیے. بس اسے سب سے بڑی بات یہ کہوں گا کہ یہ چیز اگر وہ دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالی کامیاب ٹرینر ہوگا. سر نے ابھی ذکر کیا کہ وہ پورے پاکستان میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ٹریننگ سیشنز دیتے رہے، تو مجھے یہ سوال کیوں کیا کہ جب سر ٹریننگز دیتے ہیں، ہم نے بھی ان کی ٹریننگز دیکھی ہیں، تو نوجوانوں میں کیا دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے دماغ میں جو ریسرچ کرنی ہوتی ہے، تحقیق کرنی ہوتی ہے. تو کچھ سر اس کے بارے میں آپ بتائیں، کیونکہ آپ تو بہت لوگوں سے انٹریکٹ کر کے آتے ہیں، تو آپ ان کو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ اچھا، سیکھنے کا بھی جو عمل ہے نا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سیگمنٹ کون سا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے نوجوانوں کی بات کی ہے، تو نوجوانوں سے چلتے ہیں. جو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، جو نوجوانی ہیں، وہ موسٹلی جو انٹرسٹ لیتے ہیں وہ 3-4 ٹاپکس پہ لیتے ہیں. نمبر ایک تو کہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد ہم جاب کیسے تلاش کریں، کیونکہ آج کل جاب کا مسئلہ ہے. تو جو پروسیس ہے جاب تلاش کرنے کے 4 اسٹیپس پہ، اس 4 موضوعات پہ ہم ٹریننگز کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ دیئر اون بزنس. دوسرا موضوع ہے کہ اگر وہ جاب نہیں کرتے، اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کون سے کرتے ہیں. تیسرا آج کل جو ہے ایمرجنگ ٹرینڈ یہ چل رہا ہے، اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ سر ہم جو فائنل ایئر کے اندر پروجیکٹ بناتے ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہو، چاہے وہ اور کسی سبجیکٹ کے ہوں، تو وہ فائنل کا جو پروجیکٹ ہے نا، وہ ہمارا کریئر بن جائے، وہ ہمارا اسٹارٹ اپ بن جائے. تو آج کل یہ رجحان ہے، یہ تو صرف جوانوں کی بات ہے. اب ون فیکلٹی جو ہے وہ اس پہ زیادہ فوکس کرتی ہے کہ اچھی فیکلٹی میں کون کون سے کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے. پھر یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے اس میں اس کو اپارچونیٹی ملی ہے کہ اس کو فنڈس و گرانٹس ملتے ہیں، انہیں کروڑوں روپے ملتے ہیں، لاکھوں روپے ملتے ہیں مختلف اتھارٹیز کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے، مختلف ملکوں میں مختلف یونیورسٹیز کی طرف سے. تو وہ تو اس پہ انٹرسٹ لیتے ہیں. دوسرا یہ ٹاپک ہوتا ہے کہ سر ہم ہاؤ ٹو گیٹ فنڈنگس اینڈ گرانٹس، اس پہ زور دیتے ہیں. یونیورسٹی کی جو مینجمنٹ ہے نا، وہ اس پہ بڑا زور دیتی ہے اس بات کو کہ جناب ہم یونیورسٹیز، خاص طور پر سرکاری یونیورسٹیز، اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑی ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے فائنینشلی پاکستان میں تھوڑے کرائسس چل رہے ہیں، تو یونیورسٹیوں میں بھی فنڈس کم ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہاؤ وی کین گیٹ فائنینشیل سسٹینیبلٹی. اس پہ بہت ساری یونیورسٹیز پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں. جو اور ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھتا ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈمیا کے اندر کس طریقے سے کیا جائے. باقی موٹیویشن کے تو سینکڑوں ٹاپکس ہیں، اس سے کیسے قابو کریں، محنت کیسے کریں، ایمانداری سے کیسے کام کریں، لوگوں کا دل کیسے جیتیں، اس کے اوپر